ہیلدی اور انہیلدی باؤنڈریز کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی باؤنڈریز کس طرح کی ہیں. کیا ڈو یو فال ان دا ہیلدی باؤنڈری پرسن یا ڈو یو فال ان دا انہیلدی باؤنڈری پرسن. نوئنگ دیٹ ویئر یو ہیو ٹو ورک. دیکھیں اگر آپ کی ہیلدی باؤنڈریز ہیں تو اٹس جسٹ اے میٹر آف مینٹیننگ دیم. باؤنڈری تو ہے نا، لیکن باؤنڈری کبھی بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، تو اس کو مینٹین کرنا چاہیے. انہیلدی ہیں تو انہیلدی کو ہیلدی میں تبدیل کر لیں، بیکاز انہیلدی باؤنڈریز مین دیٹ آپ اپنے آپ کو کوئی ترجیح نہیں دیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پرائورٹی نہیں دیتے ہیں. یو لیو فار ادرس، یو ناٹ اے پرسن یور سیلف. دیکھیں ہیلدی باؤنڈریز جو ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی یس اور نو کہہ سکتے ہیں اینڈ یو کین ایکسپیکٹ دا سیم ان ریٹرن. یعنی کہ کوئی آپ کو بھی یس اور نو کہہ سکتا ہے اس چیز میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو یس اور نو کہیں اور آپ کو نو سننے کو ملے تو آپ غصہ کر جائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی اسٹرانگ سینس آف آئیڈینٹی ہے، آپ اپنے آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. when someone says no to you and you have healthy boundaries تو آپ سکون سے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. آپ اس پہ غصہ نہیں کرتے، آپ اس پہ رنجش نہیں پالتے، آپ اس پہ کوئی ایشو نہیں کریٹ کرتے کہ جی مجھے کیوں نو کہا ہے. جب آپ کسی کو نو کہہ رہے ہیں تو دوسرے سے بھی ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو نو کہہ سکتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ انہیلدی باؤنڈریز میں آپ نو کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ کو اس چیز کا فیئر ہوتا ہے کہ آپ کو برا سمجھا جائے گا، آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا یا ایسی کوئی چیز ہوگی، تو اس وجہ سے آپ نو نہیں کہہ پاتے. پیپل پلیزنگ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، یس مین بننا ہوتا ہے. دل نہیں بھی کر رہا ہوتا نا تو یس کہنا ہوتا ہے کہ باؤنڈریز کلیئر ہی نہیں ہوتی ہیں، تو اسی لیے ہم یس کہتے چلے جاتے ہیں. ایموشنلی اویلیبل نہیں ہے، ٹائم ویسٹ ہو گیا ہمارا، فزیکلی انہوں نے کچھ ہمیں کہہ دیا، ہم پھر بھی ان کو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. تو ہماری کوئی یعنی کہ اس میں سے نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کی ایک اسٹرانگ سینس آف آئیڈینٹی ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں. انہیلدی باؤنڈری میں آپ وہ بننا چاہتے ہیں جو دوسرے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کی اپنی سینس آف آئیڈینٹی نہیں ہے، جو آپ کو دوسرا کہہ رہا ہے وہ کرتے ہیں. اگر دوسرا کہہ رہا ہے کہ ایسے کپڑے پہن لو تو آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا کوئی جیسے بھی آپ کو ڈرائیو کرنا چاہ رہا ہے، یو لیٹ دیم ڈرائیو. پھر ہے کہ یو نو وین دا پرابلم از یورز اینڈ وین اٹ بلانگس ٹو سم ون ایلس. کیا آپ کو پتہ ہے؟ ہاں، یہ انہیلدی میں ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں. ایگزامپل، فرینڈس کے ساتھ پلان بنائے، سارے کنٹریبیوٹ کریں کہ اچھا ہم یہاں جاتے ہیں یہاں جاتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جو جہاں کہہ رہے ہیں ہم ساتھ چلتے ہیں، جدھر بھی جا رہے ہیں we're going with the flow of life. تیسری یعنی کہ ہیلدی باؤنڈری میں تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرابلم کون سی اور اگلے کی پرابلم کون سی ہے. انہیلدی باؤنڈری میں کوئی بیلنس نہیں ہوتا. رسپانسبلٹی، اگلے کی پرابلم کی بھی رسپانسبلٹی آپ اٹھا جاتے ہیں کہ اگلا اگر خرابی کر رہا ہے نا تو دیٹ از آلسو مائی پرابلم. اس میں دیکھیں انسان ہے ہم، کچھ ہماری یہاں پہ چیزیں ہوں گی، کچھ وہاں پہ چیزیں ہوں گی. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ پورا ہی ہیلدی باؤنڈریز کے ساتھ ہے، ایک بندہ پورا ہی انہیلدی باؤنڈری کے ساتھ ہے. اگر ایک بندہ پوری ہی انہیلدی باؤنڈری کے ساتھ ہے پھر وہ کو ڈیپینڈنٹ ہے، تو اس سے نکلنا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرابلم کون سی ہے اور دوسری اگلے کی پرابلم کیا ہے. آپ کسی کی پرابلم کی رسپانسبلٹی نہیں اٹھاتے، آپ اوورلی رسپانسبل یا پیسو نہیں ہو جاتے کہ اپنی پرابلم بھی نہیں دیکھنی، اگلی کی پرابلم بھی نہیں دیکھنی، یا یہ ہونا کہ اپنی پرابلم کو ریزالو کر کے دوسرے کی بھی ریزالو کرنا. یعنی کہ یہاں اپنی پہلے چھوڑ دینا، دوسرے کی کر دینا. کہ کبھی ایسے ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگ کسی کام میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آ کے کسی نے اپنی پرابلم آپ سے شیئر کیا اور سارا کام چھوڑ چھاڑ کے آپ پہلے اس کا کام کر رہے ہیں، اس کے مسئلے کو ریزالو کریں اور پھر اپنا مسئلہ ریزالو کریں. تو یہ رزلٹ ہوتا ہے نا انہیلدی باؤنڈری کا. وہاں پہ یعنی کہ بجائے کہ دے دینے کے آپ یہ کہہ دیں کہ پہلے میں یہ کام فنش کر لوں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، پھر ویڈیو گیمز کھیلیں گے، اکٹھے بیٹھ کے کھیلیں گے، میں پہلے ذرا یہ میرا کام ضروری ہے میں اس کو کر لوں. آپ اپنی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ گریجولی اور ایک ٹرسٹنگ مینر میں شیئر کرتے ہیں. پہلی میٹنگ میں ہی سب کچھ نہیں بتا دیتے کہ یہ کچھ ہے، یہ مسئلہ ایسے ہے ویسے وہ سارا. اگلا بندہ اتنا نہیں سننا چاہ رہا ہوتا جتنا آپ اس کو سنا جاتے ہیں. بہت سی ایسی ایکسپلسٹ ڈیٹیلز دے دیتے ہیں جو نہیں سننا چاہ رہا ہوتا کوئی. انہیلدی باؤنڈری میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ جو پرسنل انفارمیشن ہے بہت جلدی شیئر کر دیتے ہیں. تو وہیں سے یو الاؤ سم ون ٹو انٹر انٹو یور اسپیس، جو میں بعد میں یاد آتا ہے کہ وہ اس سے تو باؤنڈریز پائے رکھنا تھا اس کو، تو بعد میں ری اسرٹ کرنی پڑتی ہے باؤنڈری. یو ڈونٹ ٹالریٹ اینی فارم آف ابیوز اور ڈس رسپیکٹ. کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی آپ کو ابیوز کرے، گالی گلوچ کرے، مارے پیٹے، جو بھی کرے، آپ اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کرتے. یہ آپ کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے کہ بات کرنی ہے
آرام سے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے رسپیکٹفلی بات کرنی ہے. جہاں پہ یہ چیز آئے گی ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. دوسری طرف یو ہیو ہائی ٹالرنس فار ابیوز اینڈ ڈس رسپیکٹ. ٹاکسک ریلیشن شپ ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کو کچھ بھی سنا جائے, آپ ڈور میٹ کی طرح وہاں ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ بھی سنا کے آپ کے اوپر سے گزر جاتے ہیں, آپ کو ڈانٹتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں. یو ڈونٹ سے اینی تھنگ, یو آر جسٹ لائک اوکے, unhealthy boundary ہے. You are responsible for your own happiness and fulfillment and you also allow others to do the same. یعنی کہ آپ اپنی خوشی کے خود رسپانسبل ہوتے ہیں, آپ کسی پہ جو ہے ریلائی نہیں کرتے کہ کوئی آپ کو خوش کرے یا کوئی آپ کو اچھا محسوس کروائے. آپ سیلف سفیشینٹلی ہیپی محسوس کرتے ہیں. آپ کی یہ ہیلدی باؤنڈری ہوتی ہے کہ اگلا اگر میرے ساتھ اچھا بھی محسوس نہیں کر رہا نا تو میں نے ہر حال میں خوش رہنا. تو یہ چیز جو ہے آپ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وانٹس, نیڈز اور فیلنگس جو ہیں وہ سیکنڈری ٹو ادرز ہوتی ہیں, کہ پہلے دوسروں کی فیلنگز آتی ہیں, دوسروں کی نیڈز آتی ہیں, دوسروں کی وانٹس آتی ہیں, پھر کہیں جا کے چوتھے پانچویں نمبر پہ ہماری فیلنگس اور وانٹس ہوتی ہیں. تو ہم دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں, اپنے آپ کو ہم نہیں دیکھتے, اپنے ایموشنس کو نہیں دیکھتے. اینڈ دس از کوائٹ کامن فار فیملیز. فیملیز یہ بہت زیادہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے لوڈ ون کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہیں کہ اس کو برا محسوس نہ ہو, یہ غصہ نہ کرے, یہ لڑائی نہ کرے آگے سے. تو ہم جو ہے نا چپ کر جاتے ہیں, جواب نہیں دیتے, خوش کر لیتے ہیں, وٹ ایور دیر آسکنگ فار ہم ان کو دے دیتے ہیں. وہ بعد میں جا کے ریئلائز ہوتا ہے کہ ایکچولی اس سے تو بیماری کو بڑھاوا مل گیا تھا, اس سے بیماری ٹھیک نہیں ہوئی تھی, اس سے بیماری بڑھ جاتی ہے. یہ انیبلنگ ہوتی ہے. تو خوشی جو ہے وہ پیشنٹ کی اپنی ہوگی, فیملی کی اپنی ہوگی. علیحدہ علیحدہ رہیں گے, اکٹھے رہیں گے تو آبویسلی ساتھ ہی خوشی مکس بھی ہو جائے گی. بٹ دین اگین یو آر آل رسپانسبل فار یور اون موڈس. آپ کے پیشنٹ کے موڈس پیشنٹ کے ہیں, فیملی کے موڈس فیملی کے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں کرنے. اور لاسٹلی یہ ہے کہ یو آر ایبل ٹو آسک فار ہیلپ وین یو نیڈ اٹ. اگر آپ سے کچھ نہیں ہو پا رہا تو آپ بہت آرام سے کسی سے ہیلپ مانگ لیتے ہیں. آپ اس میں کوئی ایگو کا معاملہ نہیں بنا لیتے کہ جی میں نے مدد لینی ہی نہیں ہے. اور دوسرے میں یہ ہے کہ یو ریلائی آن ادرز اوپینینز اینڈ آئیڈیاز, کہ اگلا جو بھی کہہ رہے پھر آپ بس کر لیتے ہیں, آپ کچھ اپنا کچھ نہیں کہتے, اگلے نے جیسے کہا ویسے کرتے ہیں. ہاؤ ٹو سیٹ ہیلدی باؤنڈریز. سب سے پہلا ہے ڈیفائن. میک شیور یو آئیڈینٹیفائی وٹ ٹائپ آف لمیٹیشنز یو نیڈ ٹو پریکٹس سیلف کیئر اینڈ پروٹیکٹ یور ویل بینگ. سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈیفائن کریں کہ کس کس طرح کی باؤنڈریز آپ نے سیٹ کرنی ہے ود اینی ون. کوئی بھی انسان, کوئی بھی بندہ, چاہے وہ کوئی کالیگ ہو, چاہے وہ کوئی لوڈ ون ہو, باس ہو, فرینڈ ہو, جو بھی ہو, اس کے ساتھ باؤنڈری کس طرح کی سیٹ کرنی ہے پہلے اس کو ڈیفائن کریں. سب سے پہلے تو یہ بات ہوگی کہ ایک تو آپ کو آپ کے اوپر ایک سٹینڈ ہوگا کہ فی الحال اب یہ اکیلے باہر نہیں جانا کے, رائٹ. اس کے بعد یس وین یو گو سم ویئر پھر اس کو ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. ہمیں اگر دوسروں کی یہ سملر باؤنڈریز ہیں تو اس کو رسپیکٹ کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ کوئی لاؤڈ نہ ہو دین یو ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف ایز ویل. آپ نے بھی کسی کے ساتھ لاؤڈ نہیں ہونا. پھر آپ بھی پھر آرگیومنٹ میں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے دوران اونچا نہیں بولیں, پھر آپ بھی اس کو اپ ہولڈ کریں. یہ بہت ضروری ہے. یہ باؤنڈریز ون سائیڈڈ نہیں ہوتی ہیں, یہ ٹو سائیڈڈ ہوتی ہیں, کہ جہاں آپ اگر ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کریں اپنے لیے, یو ہولڈ دا ادر پرسن ایٹ دا سیم اسٹینڈرڈ. اف یو وانٹ, وہ جو پہلی بات تھی نا کہ نو سناتے ہیں تو پھر نو سنا بھی کریں. یہ وہ اس بات ہے کہ اگر آپ کسی سے نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کے اوپر چیخے تو دین ڈونٹ شاؤٹ ایٹ دیم آئیدر, بیکاز دیٹ ول پرومپٹ دیم, کاز دیم ٹو شاؤٹ بیک. ان کا چمپ رسپانس ہوگا نا کہ وہ اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے غصے سے چیخیں گے. پھر وی آر ایموشنل بینگس. سارا ٹائم تو لاجیکل بات نہیں ہو سکتی نا, وہ تو روبوٹس کرتے ہیں ہر وقت لاجیکل بات. جذبات بھی تو ہمارے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, تبھی تو کروشل کانورسیشن, کانفرنٹیشن, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ جذبات ہمارے اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں. تو ایز ہیومنس ہم اپنے جذبات کو 100% ٹرن ڈاؤن تو نہیں کر سکتے نا. تو کچھ حد تک تو جذباتی ہم ہوں گے. موسٹلی میجر کیسز میں یس وی کین ایکسپیکٹ کہ ہم تھوڑا سا لاجیکل ہو جائیں. وہ ایموشنس کو 100% ڈسریگارڈ نہیں کرنا, کیونکہ ایک ایموشنل باؤنڈری بھی ہوتی ہے ہماری. سب سے پہلے ڈیفائن کر لیں, میک شیور کر لیں, اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کس طرح کی لمیٹیشنس, کس طرح کی باؤنڈریز آپ چاہتے ہیں. دوسرا اسٹیپ ہے کہ یو کمیونیکیٹ اٹ ٹو دا نیکسٹ پرسن. آپ ٹرانسپیرنٹ ہو کے, آنیسٹ ہو کے ان کو اپنی نیڈس بتا دیتے ہیں اور اگلے کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ باؤنڈریز ہیں میری, کائنڈلی پلیز رسپیکٹ دم.
اب باؤنڈریز کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسی باؤنڈری سیٹ کر دیں جو اگلا اپ ہولڈ کر ہی نہیں سکتا یا اس کے لیے مشکل ہو جا سکتا. لیٹس سے فار ایگزامپل آپ کی فزیکل ٹچ کی باؤنڈری اور آپ اپنی امی کو کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے ہگ نہیں کرنا, یہ میری فزیکل باؤنڈری ہے. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ چیز نہیں ہو سکتی. کمیونیکیٹ کریں, فیملی کو بتائیں. تیسری چیز ہے سمپلیفائی کریں, اوور ایکسپلین نہ کریں کہ میری باؤنڈری کے پیچھے یہ فلاں ریزننگ ہے, تو یہ سائنٹیفک اس کے پیچھے آئیڈیا ہے یا ایسے لاجک ہے, ایسے ہے ویسے ہے. آپ نے بس ان کو بتانا ہے کہ یہ میری ریکوائرمنٹس ہے ایز اے نارمل پرسن اینڈ آئی ووڈ لو اٹ اف یو ریسپیکٹ دم. بس آئی ووڈ اپریشیٹ اٹ اف یو ریسپیکٹ دم. باقی کام ان کا ہے کہ وہ باؤنڈری کو مینٹین کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ کا کام ہے صرف ان کو بتا دینا کہ یہ چیزیں ہیں. Lastly, consequences. Let them know why this is so important for you and voice the consequences of failing to respect your boundaries. جیسے اگر فیملی پیشنٹ کے ساتھ باؤنڈری سیٹ کرتی ہے کہ I will not tolerate abusive behavior from your end, تو اس کا کانسیکوینس کیا اٹیچ ہوا ہے؟ یہ کانسیکوینس اٹیچ ہوا ہے نا کہ if you are abusive towards her, she'll take action. جو پہلے وہ نہیں لیتی تھی, پہلے ٹالریٹ کر جاتی تھی, اب نہیں کرتی, اب وہ ایکشن لے لیں گی. تو کانسیکوینسز ساتھ میں بتا دینا. اس پہ پھر ایک کروشل کانفرنٹیشن یا کانورسیشن ہی بنتی ہے کہ بروکن پرومس ہے, کمٹمنٹ پوری نہیں کی, ایکسپیکٹیشنس نہیں پوری کی, تو آپ ان کو پھر اس پہ آرام سے ان کو بتا دیتے ہیں کہ دس از واٹ واز ڈیسائیڈیڈ اینڈ یو ڈیڈنٹ ڈو اٹ اینڈ دس از ہاؤ آئی فیل. اور پھر اس پہ خود بھی ذرا اوورلی ایموشنل ہو کے نہیں, ذرا ایک لاجیکل طریقے سے ڈیل کرنا. اف دے آر بینگ اوورلی ایموشنل, ٹیک اے سیف ایگزٹ, کم بیک ان ٹو دا کانورسیشن, ٹیک اے سیف ایگزٹ جب تک بات نہیں بنتی. دس از ون ایڈوائز آئی کین گیو یو ان ریگارڈس ٹو کمیونیکیٹنگ باؤنڈریز ود دا پرسن. کہ جہاں پہ جس کی غلطی ہے اون اپ کریں, رسپانسبلٹی اٹھائیں, say sorry where needed. This is one of the ways of making it safe, no apologizing when it's required. کہ پھر آپ سوری کہہ دیں, آپ کی غلطی ہے, ان کی غلطی ہے, جس کی بھی ہے, اپنے اینڈ سے پھر چیزوں کو امینڈ کرنا شروع کریں. 5 قسم کی باؤنڈری ہوتی ہے. سب سے پہلی ہے ایموشنل باؤنڈری. باؤنڈریز اراؤنڈ ان اپروپریٹ ٹاپکس, ایموشنل ڈمپنگ اینڈ ڈسمسنگ ایموشنز. دس ازنٹ اے ٹاپک آئی ایم ولنگ ٹو ڈسکس. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایموشنلی اویلیبل نہیں ہوتے فار سم ون, لیکن اگلا بندہ آتا ہے اور وہ آ کے ہمارے اوپر ایموشنل ڈمپنگ شروع کر دیتا ہے پوچھے بغیر کہ آر یو ان دا موڈ ٹو لسن اور ناٹ. وہ آ کے ایک پوری اس کی اسٹوری چلنا شروع ہوتی ہے, ریل چلتی ہے, جس میں وہ اپنی ساری باتیں آپ کو کہہ جاتا ہے اینڈ دین دے لیو. یا وہ بس کہتے ہیں ٹھیک ہے, آئی ایم ایزی ناؤ, آئی ایم ریلیکس ناؤ. وٹ دے ڈونٹ ریئلائز از کہ کیا آپ کی اس ٹائم پہ ایموشنل کیپیسٹی تھی یہ باتیں سننے کی یا نہیں تھی. تو ون گڈ وے ٹو مینٹین دس باؤنڈری از کہ آپ اگلے سے پہلے پوچھ لیتے ہیں, اگر کوئی پرٹیکولرلی ٹریگرنگ بات کرنی ہے یا ان کو اپنے ایموشنز کنوے کرنے ہیں یا ایسی کوئی بھی چیز کرنی ہے, تو ایک بیسٹ وے ٹو اپ ہولڈ دس باؤنڈری از آسکنگ سم ون. سمپلی ایک یہ سوال پوچھ لیں کہ آر یو ان دا موڈ ٹو ٹاک, آر یو ایموشنلی اویلیبل ٹو لسن ٹو مائی پرابلمس. اف دے سے نو, نہ بات کریں. اف دے سے یس, بات کر لیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا ہے ویسے کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسے کہ موڈ نہیں تھا؟ آئی نو نہیں کوئی پوچھتا نا, لیکن پوچھنا چاہیے. کیا کبھی ہوا ہے ایسے کہ موڈ نہیں تھا لیکن فرینڈ آیا, کوئی لوڈ ون آیا, آ کے ایموشنل ڈمپنگ شروع کر دیجیے آپ کے اوپر, پوچھے بغیر ہی سارا بتانا شروع کر دیا. پھر کچھ ڈسمسنگ ایموشنس بھی آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو سننے کو ملتا ہے او اٹس اوکے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, یو آر جسٹ میکنگ اے فس آؤٹ آف نتھنگ. تو یہ ڈسمسیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ اے بھی ہوا بنا رہے ہو, کسی بات کوئی اتنی بڑی بات ہے بھی نہیں, یو آر تھنکنگ ٹو مچ ان ٹو اٹ, ایویں فضول میں ہم بحث کر رہے ہیں. سو یو آر ناٹ لسننگ ٹو another person's emotions. وہ آپ کو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہرٹ ہیں تو ہم آگے سے ان کو ڈسمس کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایموشنل باؤنڈری کی وائلیشن ہوتی ہے. تو اگلے کے ایموشنس کو سننا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر اگلا کہہ رہے ہیں نا آئی ایم ہرٹ, آسک دیم وائی ایگزیکٹلی آر یو ہرٹ اینڈ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو, ہاؤ کین آئی فکس دس, ہاؤ کین آئی میک تھنگس بیٹر. میں چیزوں کو کیسے ٹھیک کروں مجھے بتا دیں, وٹ از ایکسپیکٹیڈ آف می, سے سوری. یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے جو آپ نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہے اور اس ٹائم پہ ریڈی نہیں ہے تو کہہ دیں رائٹ ناؤ آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو ڈسکس دس ٹاپک, ویل ڈسکس دس سم ادر ٹائم.
پھر آتی ہیں مٹیریل باؤنڈریز، باؤنڈریز اراؤنڈ پوزیشنس وین دے کین بی یوزڈ اینڈ ہاؤ دے آر ٹریٹڈ. ایگزامپل یہ ہے کہ مائی کار کین ناٹ بی یوزڈ آن دا ویکینڈس، کہ میری جو گاڑی ہے اس کو ویکینڈس پہ کوئی نہیں چلائے گا، یا میری جو یہ فون ہے میری پرمیشن کے بغیر کوئی استعمال نہ کرے. تو یہ مٹیریل باؤنڈریز ہوتی ہیں کہ جو آپ کی اپنی پوزیشنز ہیں اس پہ آپ اگلوں کو کہہ سکتے ہیں کہ میری پرمیشن کے بغیر پلیز یوز نہ کریں. اف دے آسک فار پرمیشن، آپ کی مرضی ہے، آپ یس اور نو کہہ سکتے ہیں. اگر آپ نے یس کہنا ہے کہہ دیں، لیکن ساتھ میں بتا دیں کہ ٹھیک ہے آئی ایم ولنگ ٹو گیو دس ٹو یو، میں اپنی گاڑی دینے کو تیار ہوں لیکن گاڑی خراب نہیں ہونی چاہیے، گاڑی کو صحیح سلامت واپس لے کے آنا ہے، دھیان سے چلانی ہے. ان کو بتا دیں کہ اس کے اندر فی الحال یہ کچھ اگر مسئلہ چل رہا ہے. اچھا جی، پھر ہے ٹائم اور انرجی باؤنڈریز، باؤنڈریز اراؤنڈ ٹائم، لیٹنس، وین ٹو کانٹیکٹ، فیورس اینڈ فری لیبر. کہ اف یو آر گوئنگ ٹو بی لیٹ پلیز ٹیکسٹ می ٹو لیٹ می نو. یا اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ اسٹے لیٹ، ورک پلیس پہ ہیں، آپ کی ڈیوٹی آف ہو گئی ہے اور آپ کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ یہ کام ہے تو ذرا 3-4 گھنٹے اور رک جائیں، تو اس ٹائم پہ آپ ان کو آرام سے بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں گھر جا کے بھی کام ہوتے ہیں میرے، تو 3-4 گھنٹے میرے لیے رکنا مشکل ہے، تو آئی ڈو دس ٹمارو. اف اٹس ٹو ارجنٹ آئی ڈو اٹ فرام ہوم، یا ایسے کوئی الٹرنیٹیو آفر کر دیتے ہیں. آپ اگلے کو کب آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رات کے 2-3 بجے سم ونز کانٹیکٹنگ یو اینڈ آسکنگ فار فیورس، آسکنگ فار سم تھنگ. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی فرینڈ کو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ آئی ایم آلویز اویلیبل فار یو 24/7، تو رات کے 4 بجے بھی کال آ جاتی ہے کہ جی وہ مسئلہ ہو گیا ہے اینڈ یو آر سلیپنگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو پہلے ہی بتا دیں کہ کیا آپ رات کے 4 بجے اویلیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اپنی ٹائم باؤنڈری، انرجی باؤنڈری سیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس چیز کو لوگوں کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ زیادہ لیٹ نہ ہو. اف یو آر لیٹ پہلے بتا دیں مجھے پلیز، تاکہ میں اس کے اکارڈنگلی پھر کچھ پلان کر لوں. ٹائملی مجھے بتا دیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر آتی ہیں مینٹل باؤنڈریز کہ فریڈم ٹو ہیو یور اون تھاٹس، بلیفس، ویلیوز اینڈ اوپینینس. آئی ریسپیکٹ دیٹ یو ڈس ایگری ود مائی اوپینین بٹ ڈونٹ فورس یور اون. رسپیکٹفلی ڈس ایگری کرنا کسی کے اوپینین کے ساتھ، لیکن اپنا اوپینین ان کے اوپر نہیں ڈالنا، نہ ہی اگلے کو یعنی کہ الاؤ کرنا ہے کہ وہ اپنا اوپینین آپ کے اوپر ڈالے. کوئی جیسے کچھ کنٹروورشل ٹاپکس ہوتے ہیں تو اس پہ کسی کا کچھ خیال ہوتا ہے، کسی کا کچھ خیال ہوتا ہے. تو فزیکل باؤنڈری کو مینٹین کرنا، اور یہ بیسیکلی ساری 5 قسم کی مین باؤنڈریز ہوتی ہیں ہماری، جس کو مینٹین کرنا ہمارا کام ہے، جس کو اگلوں کو بتانا بھی ہمارا کام ہے. اگلوں کی باؤنڈریز کو مینٹین کرنا ہمارا کام ہے، اور اپنی باؤنڈریز دوسروں کو بتانا دیٹ از آور رسپانسبلٹی ایز ویل. تو جو پچھلا طریقہ تھا کہ آئیڈینٹیفائی اٹ، اوپنلی کمیونیکیٹ کریں، پھر جو ہے اس کو اسپیسیفکلی بتا دیں، سمپلیفائی کر کے بتا دیں، اور پھر لاسٹلی کانسیکوینسز بتا دیں. اور زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ شروع سے ہی باؤنڈری سیٹ کر لیں. بعد میں جب باؤنڈری خراب ہوتی ہے پھر دوبارہ سیٹ کرتے ہیں نا، تو آگے سے سوال یہ آتا ہے کہ پہلے تو کبھی مسئلہ نہیں ہوا تھا تو اب کیوں ہو رہا ہے. پھر وہاں پہ سمپلی بتا دیں کہ پہلے میں آپ کو بتا نہیں سکا تھا اپنے مسئلوں کی وجہ سے کہ مجھے یہ چیز بری لگتی ہے، لیکن اب مجھے ڈر نہیں لگتا تو اس لیے میں نے بتا دیا. پھر آپ ان کو سمپلی ایسے کر لیتے ہیں.